خیال پیدا ہوا نا تو ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے گن شکر، اے علی حجویری، تو پریشان نہ ہو، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جس کو میں نے بچوں کی طرح اٹھایا ہوا ہے، یہ وقت کا مجتہد فقیہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تیرے امام ہیں، یہ آپ کی شان ہے۔ اور آپ کی فقاہت کا عالم کیا ہے؟ آج ہم عالم علماء یہاں پہ موجود ہیں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے کئی سال لگاتا ہے۔ دنیاوی تعلیم بھی تو ہم حاصل کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، لیکن کتنے سال لگا کے بنتا ہے۔ اب جس نے کتنے سال لگا کے ڈاکٹری حاصل کی اور ایک آج کا کمپاؤنڈر، کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وہ شخص جس نے ساری زندگی علم دین حاصل کیا اور ایک آج کا شخص یوٹیوب سے چھوٹی سی دین کی بات سن لے، وہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب کبھی بھی وہ برابر نہیں ہو سکتے تو آج اگر کوئی شخص کہ بھئی آج علماء کی حاجت نہیں، تو میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کیوں علماء کی حاجت ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی فقاہت کو میں بیان کرنے لگا۔ آپ کے زمانے میں ایک سوال ہوا، ایک آدمی تھا، آپ نے بات بہت غور سے سننی ہے اور پھر اس بات کو سن کے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا وہ بات آج ہمارے زمانے میں پائی جا رہی ہے، ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ آپ نے بات غور سے سننی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے زمانے میں ایک شخص کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا۔ معاملہ کیا تھا کہ وہ بیچارہ ایسی بیماری کا شکار ہو گیا کہ قریب المرگ ہو گیا، اس کو اب یقین ہو گیا کہ اب میری موت یقینی ہے۔ اس بیچارے کے دو بیٹے تھے، چھوٹے تھے، اس کے پاس سونا تھا۔ اس نے کہا یار میں کون سا ایسا طریقہ اختیار کروں کہ یہ جو بچے ہیں نا ان کے کل کو یہ سونا کام آئے۔ اس نے کہا اگر میں ابھی ان بچوں کو سونا دیتا ہوں نا، ان بچوں کو ابھی اتنا علم نہیں ہے، دنیا داری کا پتہ نہیں ہے، یہ ضائع کر دیں گے اور کل کو پریشان ہوں گے۔ باپ تھا نا، باپ تھا۔ آج ہمارے یہاں باپ کی عزت نہیں نہ کی جاتی، لیکن وہ بھی تو ایک باپ تھا، ہماری زندگی اولاد کے لیے گزار دیتا ہے، لیکن جب آخر میں ماں باپ کو اولاد کی حاجت ہوتی ہے تو اولاد اس کو بلانے پسند نہیں کرتی۔ ایسے ہی ہے ہماری یہ آج کی یہ حالت ہے۔ تو باپ کی کنڈیشن میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ باپ قریب المرگ ہے، اسے اپنا یہ نہیں پتا یار میں نے آنے والا میرا اب جو زمانہ سٹارٹ ہونے لگا، میری آخرت کا معاملہ سٹارٹ ہونے لگا ہے، میں اس کے لیے کچھ تیاری کر لوں۔ نہیں، اس کو اولاد کی فکر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سونا میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں، بچے اس کو ضائع کر دیں گے، کسی اور آدمی کو دیتا ہوں وہ اس کا فائدہ اٹھا کر خود فائدہ لے لے گا، لیکن ان کو پیاروں مددگار چھوڑ دے گا۔ اس نے کیا یہ، اس نے اپنے قریبی دوست سے بات کی۔ اس نے کہا یار دیکھو مجھے اپنی موت کا بالکل نہیں پتا کب آ جائے، آج آ جائے کل آ جائے، چونکہ مجھ کو بیماری ہی ایسی لگی ہے کہ مجھے پتا ہے اب میری موت یقینی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں تھیلی کے اندر تم کو یہ سونا دے رہا ہوں، یہ سونا جو ہے نا یہ تمہارے پاس امانت ہے، جب میرے بچے کل کو بڑے ہو جائیں تو اس سونا اور تھیلی میں سے جو کچھ کو پسند ہو وہ تو نے میرے بچوں کو دے دینا، اور میں یہ وصیت لکھ کر بھی تجھ کو دے رہا ہوں۔ اب بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے کل کو بڑے ہوئے۔ اب اس کا جو دوست تھا اس کے دل میں آیا کہ یار میرے دوست نے مجھے ایک امانت دی تھی، اب بچے بھی بڑے ہو گئے، اس کی وصیت پر میں عمل کرتا ہوں، لیکن اس نے خیانت کی۔ اس نے خیانت یہ کی، اس نے سونا نکال کر خود رکھ لیا اور تھیلی ان بچوں کو دے دی۔ بچے پریشان کرتے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات کی کہ بھئی سونا خود رکھ لیا، ہماری امانت ہے، ہماری ملکیت ہے، سونا تم نے رکھ لیا، تھیلی ہم کو دے رہا ہے، تھیلی میں ہم کیا کریں گے؟ اس نے کہا دیکھو تمہارے باپ کی یہ وصیت تھی کہ بھی سونا اور تھیلی میں سے جو چیز تجھ کو پسند ہو وہ تم میرے بچوں کو دے دینا، تو میں نے تو تم کو دے دی۔ اس نے کہا نہیں یہ بات تو غلط ہے، ہم عالم دین کے پاس جائیں گے۔ عالم دین کے پاس جاتے ہیں، جا کر اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ عالم دین اس کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ بھئی یہ تم بچوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، یتیم کا مال کھا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آخرت برباد ہو جائے۔ آج ہم بھی یتیم کا مال کھاتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے یہاں یتیم پائے جاتے ہیں، نابالغ پائے جاتے ہیں، ان کا مال ہم بھی کھاتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھ آج تو یتیم کا مال کھائے گا، کل کو
یہی مال تیرے لیے جہنم کا سبب بنے گا۔ جب اتنی بات کی فرمایا قرآن پاک میں ہے لا تأکلوا اموال الیتامی، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، لیکن تم پھر بھی یتیم کا مال کھا رہا ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہا، یہ میرے پاس وصیت ہے، وصیت کو پڑھ کر دیکھ لو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ وصیت کو پڑھا تو لکھا تھا یہ دو چیزیں ہیں، ان میں سے جو چیز تجھ کو پسند ہو وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ عالم دین نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گیا، چپ ہو گیا۔ اب اس کے پاس سوال نہیں تھا، اس نے چپ ہو کے اس نے کہا یار اب سوال تو معاملہ ہو چکا ہے، بچے ابھی بھی مطمئن نہیں، لوگ پریشان ہیں۔ ایک مفتی کے پاس چلے جاتے ہیں، عالم سے بڑا مفتی کے پاس جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں حضور یہ بات ہے۔ مفتی صاحب بہت ہائپر غصے میں کہ یار یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے، یتیم پر ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا تمام لوگوں کو بلایا جائے، تمام لوگوں کو بلایا گیا، اس آدمی کو بھی بلایا گیا، اس کے بعد جو سونا تھا وہ بھی لے کر آیا گیا، وہ وصیت بھی بلائی گئی، بچوں کو بھی بلایا گیا، اور پھر کہا گیا بھئی وصیت پڑھ کر سناؤ۔ وصیت پڑھ کر سنائی گئی تو اس نے کہا دیکھو میں نے تو وہی کیا ہے۔ اب مفتی بھی پریشان ہے کہ یار یہ معاملہ بہت عجیب ہے۔ وہاں اسی عوام میں ایک آدمی بیٹھا تھا جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقلد تھا، آپ کا چاہنے والا تھا، آپ سے محبت کرنے والا تھا۔ وہ حضرت سیدنا امام اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے حضور ایک کچھ یتیموں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، آئیے ان کی مدد کیجئے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ اب آپ کی فقاہت کو نظر کرنا ہے، فقاہت پر غور کرنا ہے۔ آج علماء کی کیوں ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنا ہے آپ نے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لاتے ہیں، یہاں پر آپ تشریف لاتے لوگ آپ کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں آپ وقت کے مجتہد ہیں، آپ وقت کے محدث ہیں، آپ وقت کے فقیہ ہیں۔ لوگ اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس معاملے کا کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ آپ نے اس آدمی کو کہا چل بھئی اپنی وصیت پر، وہ آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو کے پڑھنے لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں ایسے نہیں وصیت پڑھنی، سب لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے وصیت پڑھ۔ وہ سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے وصیت پڑھتا ہے۔ اب غور کرنا ہے آپ نے کس انداز سے یہ نتیجہ نکالا۔ اس نے اپنی وصیت پڑھنی شروع کی، اس نے کہا دیکھو یہ دو چیزیں ہیں، دونوں چیزوں میں سے جو پسند ہو وہ تم رکھ لینا۔ آپ نے فرمایا سمجھ آئی؟ اس نے کہا حضور میں سمجھ گیا ہوں۔ تو آپ نے کہا پھر ان کا مال دے۔ اس نے کہا یہی تو میں نے کیا ہے، دونوں چیزوں میں سے جو مجھے پسند ہے وہی میں نے ان کو دی ہے۔ آپ نے کہا نہیں تو اب بھی نہیں سمجھا، دوبارہ وصیت کو پڑھ۔ دوبارہ اس نے یہی پڑھا، پھر آپ نے فرمایا ہاں سمجھ آئی؟ اس نے کہا حضور میں سمجھ گیا، اسی کے مطابق تو میں نے عمل کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی کہ اب سے اسی کے مطابق تو عمل کیا تھا، لیکن آپ فقیہ تھے، آپ سمجھدار تھے۔ آپ نے کہا نہیں اب بھی نہیں تو سمجھا۔ اس نے کہا حضور میں نہیں سمجھا تو آپ ہی سمجھا دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا غور سے پڑھ۔ اس نے کہا جو چیز تجھ کو پسند آئی، جو چیز تو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، اس چیز کو تُو نے اپنے پاس نہیں رکھنا، وہ یتیم کو دے دینی ہے۔ دیکھیں کس انداز سے آپ نے معاملے کا نتیجہ نکالا۔ آج یہ علماء کی حاجت ہے۔ ہم علماء سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، کوئی بھی کام ہے ہم خود ہی اس کا کوئی نہ کوئی انداز، کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں، لیکن علماء کے پاس نہیں جاتے۔ اس لیے تو ہم آج در بر در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے علماء کی حاجت ہے، علماء کی یہ دین کی بہت حاجت ہے۔ آج ہم نماز روزہ کوئی بھی اس طرح کی جمعہ وغیرہ علماء کے پاس ہی آتے ہیں۔ لیکن ایک اور ایک آپ کو اس میں بات بتاؤں، بات یہ ہے اس آدمی نے بھروسہ کس پہ کیا؟ دوست پہ۔ کس پہ بھروسہ کیا؟ دوست پہ۔ لیکن اسی دوست نے اس کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا۔ ایسا ہی ہے، اسی دوست نے اس کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا۔ آج ہم دیکھیں کیا ہم بھی اسی طرح کی کر رہے ہیں؟ ایسے ہی کر رہے ہیں نا بھائی، بھائی بھائی کے کسی کام نہیں آ رہا۔ چھوٹا بھائی غریب ہے، بڑا بھائی امیر ہے، کوئی فکر نہیں امیر کو، وہ کہتا ہے مرتا مرے مجھے کیا ہے بھی میں اپنی زندگی کو سنبھال لوں۔ یہی کیا جا رہا ہے، دوستوں پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، آ کر عرض کرتے ہیں